جی السلام علیکم، غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے۔ تو ہم جو روشن تاریخ ہے اس کے سلسلہ میں جو دوسری قسط ہے اس پہ بات کرتے ہیں، جس میں ہم پنجاب کا ذکر کر رہے تھے۔ پنجاب کے 5 دریاؤں کا ذکر جو ہے وہ ہم کر رہے تھے۔ تو جہلم کا ہم نے ذکر کیا سب سے پہلے، یہ کشمیر سے نکلتا ہے اور سری نگر کے بیچوں بیچ بہتا ہے یہ، اور پھر ولر جھیل میں سے ہوتا ہوا یہ داخل ہوتا ہے جو ہے نا وہ آزاد کشمیر میں، اور پھر پاکستان میں، پنجاب میں۔ تو اس دریا کے بارے میں بھی بڑی جو ہے نا وہ عجیب و غریب کہانیاں ہیں، جو میتھس ہیں کشمیر کے بارے میں کہ کشمیر کس طرح بنا۔ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے، خاص کر یہ جو وادی کا علاقہ ہے سری نگر کا، یہ پہلے جھیل ہوتی تھی، ایک پانی تھا یہاں، جل تھل تھا سارا۔ تو وہ کوئی جو جو ہے نا جل دیو یہاں رہتے تھے، جو تنگ کرتے تھے مقامی رعایا کو، تو انہوں نے کوئی جو ہے نا وہ منت مانی، اپیل کی، تو جو جو بھگوان تھے، جو بخشو، وہ وہاں نازل ہوئے، اور انہوں نے جو ہنومان تھے انہوں نے گرز مارا بارہمولہ کے مقام پر، اور سوراخ کیا اور اس جھیل کو جو ہے نا وہ خالی کر دیا۔ تو لوگوں کو پھر خطرہ ہوا کہ شاید یہ دوبارہ سے جھیل بن جائے گی، تو جو پاروتی دیوی ہیں انہوں نے امرت ہو گئیں اور دریائے جہلم کا روپ دھار لیا۔ بہرحال یہ کہانیاں جو ہے نا وہ کتابوں میں لکھی ہیں، واللہ عالم یہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بہرحال ہر کسی نے اپنے اپنے متس وہ بنائے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ایک کہانی جہلم کے ساتھ جو ہے نا وہ چلتی ہے۔ تو جہلم کا پانی کافی پنجاب کو جو ہے نا وہ سیراب کرتا ہے۔ تو ایک جو اکثر ہم سنتے آئے ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ، انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے، جو 1960 میں ہوا تھا ایوب خان اور نہرو کے درمیان، جس میں ورلڈ بینک کی مدد سے ایک معاہدہ طے ہوا تھا کہ یہ جو دریا ہیں جو انڈیا اور کشمیر سے پاکستان اور انڈیا میں بہتے ہیں، ان کا پانی کس طرح کنٹرول کیا جائے گا۔ تو اس میں پھر یہ جو سندھ، جہلم اور چناب ہیں، ان کا کنٹرول پاکستان کے پاس تھا۔ کوئی حدیں مقرر ہوئی تھیں کہ اتنا اتنا پانی ان میں وہ رکھا جائے گا، زیادہ بند نہیں کیا جائے گا، یا ڈیم بنائے جائیں گے نہیں بنائے، وہ بڑی لمبی سٹوری ہے، کبھی پھر جو ہے نا اس پہ بات کریں گے۔ مگر جو ستلج، بیاس اور راوی ہے، اس کا کنٹرول جو ہے وہ انڈیا کے پاس جو ہے نا وہ تھا، کہ وہ ان کے پانی کو بالکل بند نہیں کرے گا۔ ٹربائنیں وغیرہ لگانے کا تو تھا کہ لگا کے بجلی بنائی جا سکتی ہے، مگر ڈیم بنانے کا کچھ رولز مقرر تھے۔ مگر اسی طرح جو ہے نا اب ہم چناب ریور کا جب ذکر کریں گے، تو چناب کا بھی جو ہے نا وہ کچھ خلاف ورزیاں ہوئیں، جس میں ڈیم نہیں بنانے تھے انڈیا نے، مگر انہوں نے بنا لیے۔ پانی روکنے کا تھا کہ روکیں گے نہیں، مگر انہوں نے یہ پلی لی کہ نہیں، ہم نے جو ڈیم بنائے ہیں جس طرح سلال ڈیم، اور ایک اور جو ہے نا وہ وہاں انہوں نے وہ ڈیم چناب کے اوپر جو ہے وہ بنا لیا تھا، بگیاڑ ڈیم۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی پانی رکے گا نہیں، ایک دفعہ ہم بھریں گے، مگر اس کے بعد وہ پانی فلو جاری رہے گا اس کا جو ہے نا چناب کا، اور چناب بند نہیں جو ہے نا وہ ہوگا، بلکہ جتنا پانی اس میں حد مقرر تھی اتنا پانی جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو چناب کا اسکینی نام تھا پرانا، جو وید میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو چندرا باگا دریا بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں، کہ ایک دو ندیاں ہیں جو ہماچل پردیش اور وہاں سے نکلتی ہیں۔ تو وہ ایک چندرا نام ہے ندی کا، ایک باگھا نام ہے، تو وہ دونوں مل کر جو ہے نا کچھ اور بھی ملتی ہوں گی، تو یہ دریائے چناب کا روپ جو ہے نا، تو اس لیے اس کو چندرا باگا بھی کہتے ہیں، چن آب بھی کہتے ہیں کچھ جو ہے نا، کہ چاند اور آب کی جو ہے نا وہ مواصلت سے۔ تو اس طرح یہ چناب ریور جو ہے، یہ بھی جہلم جو ہے اس کی لمبائی 725 کلومیٹر ہے، مگر چناب کی لمبائی 960 کلومیٹر جو ہے نا وہ ہے۔ چناب جہلم سے لمبا ہے، سب سے چھوٹا ویسے راوی ہے جو 720 کلومیٹر ہی ہے، اور پنجاب کے دریاؤں میں
جو ستلج ہے وہ کافی لمبا ہے، اس کی جو لمبائی ہے وہ 1450 کلومیٹر جو ہے نا وہ بنتی ہے۔ تو اس طرح چناب جو ہے نا وہ کشمیر سے بھی ہوتا ہوا، اس میں دریائے توی بھی اسی میں آگے ملتا ہے، پھر پنجاب جو انڈین سائڈ کا پنجاب ہے اس میں سے ہوتا ہوا پھر یہ پاکستانی سائڈ کے پنجاب میں آتا ہے، اور پھر یہ کافی چناب میں اصل میں پہلے جو باقی دریا ہیں جس طرح جہلم، راوی اور ستلج وغیرہ وہ پہلے چناب میں ملتے ہیں، اور پھر چناب آگے جو ہے نا وہ پنجنت ریور ہے جو بنتا ہے جس میں یہ ملتے ہیں، پھر پنجنت جا کے سندھ میں ملتا ہے۔ تو آخر میں تو سارے سندھ میں ہی ملتے ہیں، مگر مختلف جگہوں پہ یہ سارے پہلے چناب میں ملتے ہیں۔ جس طرح پہلے بتایا کہ جہلم جو ہے وہ تریمو کے مقام پر جنگ کے قریب وہاں جو ہے نا وہ مل جاتا ہے اس میں چناب میں، اور پھر راوی بھی آ کے بعد میں وہ چناب میں ہی جو ہے نا وہ مل جاتا ہے احمد پور کے قریب۔ تو اس طرح یہ چناب جو ہے یہ گجرات وغیرہ کے قریب سے جو ہے نا وہ گزرتا ہے، منڈی باؤدین یہ اور پھر آگے کھیوڑا وغیرہ کے دوسری طرف سے گزر کے تو ربوہ سے بھی یہ گزرتا ہے چناب، اور پھر جنگ کے قریب جو ہے نا وہ جا کے پھر راوی بھی جو ہے وہ اس میں مل جاتا ہے، جہلم بھی اس میں مل جاتا ہے۔ تو جہلم جو ہے یہ کھیوڑا کے قریب سے بھی گزرتا ہے، جو سالٹ رینج ہے اس کے ایک طرف سے بیرا سے بھی گزرتا ہے یہ۔ تو چناب جو ہے یہ کافی لمبا جو ہے وہ دریا ہے، تو اس کے آگے پھر راوی آ جاتا ہے۔ تو راوی بھی جو ہے یہ انڈیا سے ہی نکلتا ہے، پنجاب سے، اور پھر پنجاب میں بہتا ہوا پھر لاہور جو ہے نا وہ اس کے قریب، لاہور سب سے بڑا شہر ہے جو راوی کے قریب جو ہے نا وہ واقع ہے۔ تو اس طرح راوی کا پرانا نام جو ہے نا وہ اراوتی جو ہے نا وہ تھا، پروشنی بھی اس کو جو ہے کہتے تھے۔ تو یہ راجن پور کے قریب جا کے تو دریائے چناب میں جو ہے نا یہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح راوی کہتے ہیں شروع میں جب بادشاہی مسجد کی جو ہے نا وہ بنیادیں اٹھائی گئی تھیں تو راوی جو ہے وہاں سے پہلے گزرا کرتا تھا لاہور کے پاس سے، اور وہاں سے اس کی بنیادیں جو ہے نا وہ اٹھائی گئی تھی۔ اور شاہدرہ ہے ایک طرف، جو جہانگیر کا مقبرہ، نور جہاں کا مقبرہ ہے، جو بارہ دری ہے وہ تو اب راوی کے درمیان میں قسم کا وہ جزیرہ سا ہی جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے۔ تو ایک طرف شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد۔ تو راوی کی جو ہے نا وہ بڑی اہمیت ہے پنجاب کی تاریخ میں، اور کافی مشہور دریاؤں میں سے ایک دریا جو ہے نا یہ راوی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا آگے چلیں تو بیاس کا ذکر آتا ہے۔ بیاس کا وپاشا نام تھا اس کا ریگ وید میں، اور اس کو جو ہے نا وہ ایک قسم کا آپ دیپاسا بھی اس کو جو ہے نا وہ کہا جاتا تھا، جس کا مطلب تھا کہ رکاوٹ جو دشمن کے لیے جو ہے نا وہ بہت بڑا درد سر جو ہے نا وہ بن جائے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بیاس جو ہے یہ ایسا دریا تھا کہ جس نے اسکندر اعظم کی جو وہ مہم تھی، جس نے وہ کہاں سے چلا مقدونیہ سے اور اس نے دنیا ساری کو فتح کر لیا، مگر وہ بیاس کراس نہیں کر سکا تھا، تو بیاس نے اسکندر اعظم کو مزید فتوحات کرنے سے روک دیا تھا، کیونکہ یہاں اس کی فوجیں سنا تھک گئی تھیں۔ تو بلکہ بہت غصے میں بھی ہوا اسکندر اعظم اس وقت، وہ 3 دن تک اس نے یا پھر بھوک ہڑتال کی یا اندر بند کر لیا تھا اپنے آپ کو، لیکن پھر بھی وہ اس کے سپاہی جو ہیں وہ لڑنے پہ راضی نہیں ہوئے تھے، تو پھر وہ بیاس سے آگے نہیں جا سکا تھا ہندوستان میں، وہ وہاں سے پھر جو ہے نا وہ واپس وہ لوٹ گیا تھا۔ تو اس طرح یہ بیاس کی یہ اہمیت ہے، لیکن بیاس اتنا لمبا دریا نہیں ہے، وہ چھوٹا سا یہ تقریباً 450 470 کلومیٹر کی جو ہے نا وہ اس کی لمبائی ہے، اور یہ بھی ہماچل پردیش وہاں سے جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ پنجاب میں ہی جو ہے وہ داخل ہو جاتا، وہاں ستلج میں شامل ہو جاتا ہے، ہریکے کے مقام پہ جو ہے نا، ہریکے پتن جو ہے نا وہ انڈین سائڈ کا جو پنجاب ہے اس میں، تو وہاں شامل ہو جاتا ہے یہ ستلج میں، اور پھر آگے ستلج ہی چلتا ہے۔ تو ستلج جو ہے نا یہ کافی
بڑا دریا ہے، اور ستلج جو ہے یہ بہت سب سے ایسٹ پہ اگر آپ جائیں تو یہی سب سے بڑا جو ہے نا وہ دریا ہے، جو بیاس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتا ہے، اور پھر پنجاب جو ہے انڈین پنجاب اس میں سے بہتا ہوا پھر یہ قصور کے قریب جو ہے نا یہ آ کے پاکستان میں پنجاب میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طرح باولپور کے قریب جا کے تو وہاں اچ شریف کے قریب پہنچ کر یہ جو ہے نا یہ بھی دریائے چناب میں جو ہے نا وہ شامل ہو جاتا ہے، اور وہاں یہ سارے جب دریا آپس میں مل جاتے ہیں، یعنی باقی دریا مل کر چناب بنا دیتے ہیں، اور پھر ستلج بھی جو ہے نا وہ چناب میں جو ہے نا وہ داخل ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں سے پنجند یعنی 5 ندیاں یا 5 دریا کہہ لیں اس کا نام بن جاتا ہے، وہاں اس کو پنجند دریا کہتے ہیں، کہ جو آخرکار جا کے سندھ میں گرتا ہے، اور سندھ جو ہے نا وہ پھر جا کے کراچی کے پاس جو عربین سی ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کچھ لوگوں نے سندھ کو بھی پنجاب کا دریا ہی گنا ہے، لیکن اس طرح تو پھر 6 بن جائیں گے یا 7 بن جائیں گے۔ تو سندھ کی ایک اپنی تاریخ ہے، سندھ جو ہے نا یہ بھی بہت لداخ اور تبت وہاں سے جو ہے نا وہ نکلتا ہوا گلگت بلتستان سے گزرتا ہوا پھر جو ہے نا وہ پنجاب میں پنجاب کی سرحد کہہ لیں ٹچ کرتا ہے پنجاب کو، لیکن زیادہ تر یہ پھر گلگت بلتستان سے جب نکلتا ہے تو خیبر پختونخوا کے ایریا میں جو ہے نا یہ بہتا ہے، اٹک کے پاس اس میں آ کے دریائے جہلم دریائے کابل بھی شامل ہو جاتا ہے، اور پھر کالا باغ کے پاس سے یہ گزرتا ہے میاں والی کے اس ایریا سے، اور پھر آگے جو ہے نا وہ سرحد کے ساتھ ساتھ چلتا چلتا پھر سندھ سے بھی ہوتا ہوا یہ جو ہے نا وہ عربین سی میں آ کے شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو بہت لمبا دریا ہے، اس کی جو دریائے سندھ کی جو لمبائی ہے یہ 3200 کلومیٹر جو ہے نا یہ لمبائی ہے، یہ بہت بڑا جو ہے نا دریا ہے۔ اسی طرح ستلج ڈیم پہ بھاکڑا ڈیم جو ہے نا ستلج دریا پہ بھاکڑا ڈیم بنایا انڈیا والوں نے، اور سندھ کے اوپر تربیلا ڈیم جو ہے نا وہ سندھ کے اوپر بنا ہوا ہے، کالا باغ بن نہیں سکا تھا۔ ویسے ایک بات اب جو میرے خیال میں انڈیا والے بھی کر رہے ہیں، پاکستان والے بھی کر رہے ہیں، کہ اب یہ بڑے بڑے ڈیم نہیں بنا رہے، اب انہوں نے جہلم پہ، نیلم پہ، پنچ پہ اور اسی طرح کنہار پہ ہر جگہ جو ہے نا انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہائیڈل پاور پروجیکٹس شروع کیے ہیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ میرے خیال میں بڑے ڈیم بنانے کے سے اب فائدہ نہیں ہے، بس تھوڑا پانی کو اکٹھا کریں، ٹنلز بنائیں اور اس میں سے پانی گزاریں، بجلی پیدا کریں، جو کہ اب انہوں نے کرنی شروع کر دی ہے۔ اس طرح کوٹلی کے قریب جو ہے نا وہ بڑالی کے مقام پر ڈیم بنایا ہے انہوں نے پنچ دریا پہ، تو ہلاڑ کے قریب جو ہے نا وہ جہلم کے اوپر جو ہے نا وہ بڑا پروجیکٹ جو بھی شروع میرے خیال میں افتتاح ہونے والا ہے اس کا، تو کافی کام ہو رہا ہے اس طرح۔ تو یہ 5 دریا تھے پنجاب کے جن کا بھی ہم نے مختصراً ذکر کیا ہے، تو پھر اگلی قسطوں میں ہم باقی جو پنجاب کی باتیں ہیں ان پہ روشنی ڈالیں گے اور پنجاب کی تاریخ کو تھوڑا کھنگالیں گے۔